مسلم لیگ نون کے رہنما MP خواجہ عمران نذیر کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ رہنما نون لیگ کو گزشتہ روز فیصل ٹاؤن پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ خواجہ عمران نذیر کی گاڑی پولیس کو مطلوب تھی، جس پر انہیں ٹریفک وارڈن نے روک کر تھانے منتقل کر دیا تھا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں الزامات کی سیاست نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ بڑے میاں کے بیانیے کو ان کی پارٹی کے ساتھ ساتھ کرپشن پارٹنرز بھی مسترد کر چکے۔ کرپٹ مافیا کے پاس اپنی نالائکی کو چھپانے کا طریقہ الزام لگانا ہے۔ ملک کو کورونا سے زیادہ خطرہ نواز شریف کے ملک دشمن بیانیے سے ہے۔ پاکستان میں کورونا بے قابو، مزید 25 مریضوں کا انتقال۔ اموات کی تعداد 6968 ہو گئی۔ مزید 1436 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ مریض 3,43,189 ہو گئے۔ 3,18,000 صحت یاب۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد 16,242 ہو گئی۔ وفاقی وزیر علی حیدر زیدی کورونا سے صحت یاب ہو گئے۔ ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ علی حیدر زیدی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ وبا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ٹیسٹ منفی آ گیا۔ دنیا بھر میں کورونا سے 12,48,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 4,96,00,000 ہو گئی۔ امریکہ میں 2,42,000، برازیل میں 1,62,000، بھارت میں 1,25,000، میکسیکو میں 94,000، روس میں 30,000، ترکی میں 10,722 اور سعودی عرب میں 5,506 اموات۔ جو بائیڈن امریکہ کے 40ویں صدر منتخب ہو گئے۔ ٹرمپ کے جیت کے دعوے کے باوجود ہار گئے۔ جو بائیڈن نے 290 الیکٹورل ووٹ لیے، ٹرمپ کو 214 ووٹ ملے۔ پینسلوینیا میں جو بائیڈن کو 34,000 ووٹوں کی برتری۔ جو بائیڈن امریکی تاریخ کے معمر ترین صدر ہیں۔ جو بائیڈن کی جیت کے اعلان پر حامی جشن منانے سڑکوں پر نکل آئے۔ کملا ہیرس نائب امریکی صدر منتخب۔ ٹرمپ کا انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار، عدالت جانے کا اعلان۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ امریکی عوام نے مجھے ملک کی خدمت کے لیے چنا۔ آگے کا سفر تھوڑا مشکل ہے، لیکن سبھی امریکیوں کا صدر بن کر دکھاؤں گا۔ چاہے اس کے لیے مجھے کسی نے ووٹ دیا ہو یا نہیں، میں سب کے بھروسے پر پورا اتروں گا۔ جمہوریت کے تحفظ کی کوشش قربانیاں مانگتی ہیں۔ امریکی عوام نے امید، اتحاد اور شائستگی کا انتخاب کیا۔ محنت اور عوام کی محبت کی وجہ سے کامیابی ملی۔ نو منتخب پہلی امریکی نائب صدر خاتون کملا ہیرس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا خطاب۔ وزیراعظم عمران خان نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن اور کملا ہیرس کو مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے کہا جو بائیڈن اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ افغانستان اور خطے میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ غیر قانونی ٹیکس ہیونز کے خاتمے اور قومی دولت لوٹنے والوں کے خلاف مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ نیب ختم کرنے کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو عدلیہ اور فوج پر حملے شروع ہو گئے۔ وزیراعظم کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب، بولے یہ چاہتے ہیں کسی طرح نیب کو ختم کر دیں تاکہ ان کی چوری بچ جائے۔ ملک میں سرکس لگی ہے، 30 سال سے ملک لوٹنے والے سن لیں۔ آج ان کا مقابلہ عمران خان سے ہے۔ نیب کیس ہم نے نہیں بنائے، ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہی ہیں، کسی کو ملک کے اداروں کی تصدیق نہیں کرنے دیں گے۔ اداروں کے خلاف باتیں کرنے والے ملک و قوم کے ملک دشمن بیانیے پر چلنا نام نہاد لیڈرز کی ذہنی پسماندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں موقع ملا تو سب کرپٹ لوگوں کو جیل میں ڈالوں گا۔ پی پی اور نون لیگ کے بعد پی ٹی آئی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں۔
موجودہ پارٹیوں کی لڑائی اپنے مفادات کی ہے۔ پی پی اور نون لیگ کے بعد پی ٹی آئی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ حالیہ مہنگائی نے عوام کو رلا دیا۔ حکومت نے 50 لاکھ گھروں میں سے ایک بھی نہیں دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر لندن گئے۔ ہمت کریں اور واپس آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کریں۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ ظہری کی لیگی قائد پر کڑی تنقید۔ کہا، نواز شریف دوسری بار بیرون ملک بھاگے، آج سے نواز شریف سے راہیں جدا۔ آئندہ نواز شریف بلوچستان سے الیکشن جیت کر دکھائیں۔ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان۔ ترجمان مریم نواز محمد زبیر نے قادر بلوچ کے پارٹی چھوڑنے کی وجوہات کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں قادر بلوچ سے کوئٹہ جلسے سے قبل ملاقات ہوئی۔ قادر بلوچ نے نون لیگ کے بیانیے کی تائید کی۔ بلاول بھٹو کی حکومت کے جلد خاتمے کا دعویٰ۔ کہتے ہیں الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ گلگت بلتستان کے نوجوان حق روزگار دلانا چاہتے ہیں۔ گلگت سے ایف سی آر کا خاتمہ کیا۔ گلگت بلتستان کی عوام کو صوبائی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ دیا۔ بلاول بھٹو کے نواز شریف بارے بیان پر مریم نواز کا رد عمل۔ کہتے ہیں بلاول کے بیان کی غلط تشریح کرنا کچھ لوگوں کی خواہش۔ پی ڈی ایم متحد ہے، جانتے ہیں کون کیا اور کیوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نون لیگ کا بیانیہ عوام کی خدمت، نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور کا دورہ۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان بھی ساتھ تھے۔ آرمی چیف نے لاہور کے لاجسٹک تنصیبات کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں مؤثر لاجسٹک سے آپریشنل تیاریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہتر لاجسٹک سے دشمن کی ہر مہم جوئی کو مؤثر جواب دیا جا سکتا ہے۔ کشمیر پر بھارتی فوج کا ظلم و ستم جاری۔ بھارتی فورسز نے کپواڑہ میں ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا۔ قابض فوج نے کشمیری نوجوان کو سرچ آپریشن کی آڑ میں نشانہ بنایا۔ واقعے کے بعد علاقے میں گھر گھر تلاشی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تھر میں بھوک کے سائے مزید 5 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ رواں ماہ غذائی قلت سے بچوں کی ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ صوبائی محکمہ صحت نے تصدیق کر دی۔